خود پر یقین رکھیں۔ یہ چیز فطرتی طور پر ناممکن ہے کہ آپ اپنے لہجے، اپنے رویے، اپنے الفاظ اور دوسروں کی سمجھ سے بالاتر خصوصیات کے ذریعے اپنے شکوک و شبہات کا دوسروں پر اثر نہ کریں۔ جب آپ اپنے اعمال سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے تو دوسرے لوگ بھی آپ کی صلاحیتوں پر شک کرنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دوسروں سے عزت اور اعتماد حاصل کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کی ایک فہرست بنانا شروع کریں جو آپ اپنے بارے میں پسند کرتے ہیں اور جنہیں آپ بدلنا چاہتے ہیں۔ اپنی مثبت صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے دانستہ طور پر محنت کریں اور اپنی خامیوں کو درست کریں۔ یہ سب کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی ذات تک ایک مقصد کے تحت رسائی حاصل کریں گے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے تو آپ یقیناً فتح حاصل کریں گے۔ خود سے مشورہ کرنا۔ اگر آپ مسلسل خود کو کوئی بات بتاتے رہیں گے تو آپ کا لاشعور بالآخر اس حقیقت کو مان کر قبول کر لے گا۔ جب آپ کا لاشعور کسی چیز کو سچ مان کر قبول کر لیتا ہے تو وہ اس تصور کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرے گا۔ آپ مثبت انداز میں سوچنے کے لیے اپنی ذہن کو مرتب کر کے اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے لاشعور کو قائل کرنے کے لیے آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات کو بار بار دہرانے کے عمل کا استعمال کریں۔ اس جملے کو اپنے دن کے دوران اس وقت تک دہراتے رہیں جب تک کہ وہ ایک مثبت محاورے کی صورت اختیار نہیں کر لیتا، جو آپ اس وقت دہرائیں جب آپ اپنی ذات پر شک کرنا شروع ہو جائیں۔ میں نہیں کر سکتا کو میں یہ ضرور کروں گا میں بدل دیں اور اپنی قابلیت پر یقین رکھیں۔ جب کوئی کام اس لیے اپنے انجام کو پہنچ جائے کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہوں کہ یہ ہو جائے گا تو اسے اپنی صلاحیت کو بروئے کار لانا کہتے ہیں۔ ذہن کو اس لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ یہ مسلسل ان چیزوں کو حقیقت میں بدلتا جائے جن کے متعلق یہ بہت زیادہ سوچتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر عظیم صلاحیتوں کے مالک ہیں، کیونکہ ہم اس بات پر یقین کرنے کے لیے رضامند نہیں ہیں کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے ناممکن ہے۔ ناممکن کاموں کے لیے زیادہ محنت اور بہت لگن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب وہ مکمل ہو جاتے ہیں تو مادی اور مالیاتی دونوں طرح کے انعامات میں آپ کی محنت کے مطابق اضافہ ہوتا ہے۔ آپ شاید وہ سب حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس وقت تک کوئی کام مکمل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اپنی سوچ بدلیں۔ آپ کی دنیا ویسی ہی ہوگی جیسا آپ اسے بنائیں گے۔ آپ کامیابی کی انتہا تک بھی پہنچ سکتے ہیں یا پھر آپ ایک دکھی اور بدحال زندگی حاصل کر سکتے ہیں جو نا امیدی سے بھرپور ہے۔ انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ ایک مثبت رویہ اپناتے ہیں تو آپ ایک کبھی نہ رکنے والی قوت کو حرکت میں لے آتے ہیں، جس سے آپ ایک بہترین شعبہ، اپنے دوستوں اور خاندان کی محبت، ذہنی اور جسمانی صحت اور زندگی کی باقی تمام عمدہ چیزوں سے لطف اٹھا سکیں گے۔ اپنی دنیا بدلنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے اندر سے تبدیلی لانا ہوگی۔ آپ کو اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا۔ جب آپ ایک صحیح راستے کا انتخاب کرتے ہیں جو آپ کی زندگی کو درست سمت کی طرف لے جائے گا تو آپ اپنی زندگی کو بنا لیں گے اور آپ ان لوگوں پر بھی مثبت اثر انداز ہوں گے جن سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے ابھی دماغ کی اندرونی کام کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کیا ہے، لیکن ہم اپنے تصورات کے اثرات سے بہت پہلے سے ہی واقف ہیں۔ جب آپ اپنی توجہ ہدف کو پانے پر مرکوز کرتے ہیں، نہ کہ اسے کھونے پر، تو اکثر اوقات تباہ کن نتائج سامنے آتے ہیں، کیونکہ منفی سوچوں کو مثبت سے انداز میں سوچنا ناممکن ہے۔ کسی گالف کے کھلاڑی سے پوچھیں جس نے اپنی بھرپور کوشش کی ہو کہ کس طرح گیند پر لگنے والا نشانہ غلط نہ ہو جائے، یا کسی گیند پھینکنے والے سے پوچھیں جس نے اپنی پوری کوشش کی ہو کسی طرح گیند اپنے نشانے پر جا کر لگے۔ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ کے مقاصد مخصوص اور مختصر ہیں
بہت سارا پیسہ کمانا یا دن بدن ترقی کرنا خواہشات ہیں، مقاصد نہیں۔ واضح الفاظ میں لکھیں کہ آپ کتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور کب تک کمانا چاہتے ہیں، اور آپ کون سی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسے کس طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کس وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اس کامیابی کو پا لیں گے۔ مشکلات سے ڈرانے والی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ اس وقت دیکھتے ہیں جب آپ اپنی نظر اپنے ہدف سے ہٹا دیتے ہیں۔ منفی سوچ سے بیمار ذہن ایک بیمار جسم سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کی بیماری ہمیشہ ایک وبا کی مانند ہوتی ہے۔ انسانی رویے کے ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ایک ایسے شخص کے لیے جو کسی گروہ کا رکن ہو، فطرتی طور پر یہ بات ناممکن ہے کہ وہ دوسرے اراکین سے متاثر نہ ہو۔ اسی طرح ایک گروہ جتنا طاقتور ہوتا ہے، اس سے منسلک افراد اتنا ہی کمزور ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے اپنا کوئی واسطہ نہ رکھیں جو مسلسل منفی سوچوں کے باعث ذہنی بیماری سے خود کو دکھی کیے ہوئے ہیں۔ مثبت اور خوش مزاج لوگوں سے اپنا تعلق جوڑیں۔ آپ کا وقت آپ کا اثاثہ ہے، جس کا استعمال بہت احتیاط سے ہونا چاہیے۔ اسے ان لوگوں کے ساتھ گزاریں جو آپ کی کامیاب ہونے کی خواہش اور مثبت ذہنی رویہ برقرار رکھنے کے ارادے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کا ذہنی رویہ آپ کا حقیقی حاکم ہے۔ جب آپ کا وقت اور آپ کی محنت آپ کے پاس اور بہت سے دوسرے لوگوں کی طلب ہو، تو آپ کا ذہن وہ واحد چیز ہے جسے آپ کے سوا کوئی دوسرا قابو نہیں کر سکتا۔ وہ سوچیں جو آپ سوچتے ہیں، آپ کی نوکری کے متعلق آپ کا رویہ اور یہ کہ اس کے بدلے میں آپ کیا دینا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ محض آپ پر منحصر ہے۔ چاہے آپ منفی سوچوں کے غلام ہیں یا پھر آپ ایک مثبت رویہ رکھتے ہیں، اپنے مقصد کا تعین آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا رویہ آپ کی زندگی کا واحد حکمران ہے، یہ مکمل طور پر آپ کے قابو میں ہے۔ جب آپ حالات و واقعات کے متعلق اپنا رویہ بدلتے ہیں تو آپ بالآخر ان حالات و واقعات کے اثرات بھی بدل دیتے ہیں۔